بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ ہر ہفتے کی طرح ہر جمعرات کی شام یہاں اسلام چینل اردو کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرتے ہیں اس پروگرام آؤ بات کریں میں۔ اور آؤ بات کریں جس طریقے کا پروگرام ہے وہ یقیناً آپ تمام اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس گفتگو کو سنتے ہیں، اس کے جو مختلف موضوعات ہیں اس کے اندر اپنی دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دراصل اس پروگرام کی یہی خوبصورتی ہے کہ مختلف آرائے، سب کی اپنی اپنی جو آراء ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، سب کی اپنی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اس جو ٹاپک ہوتا ہے، جو موضوع ہوتا ہے، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں اس نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہوئے 2019 جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوا 2020 میں، جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے اور پوری دنیا میں کم و بیش جس کو آپ یہ کہیں کہ کوئی دنیا کا حصہ، کوئی کونا اس طریقے کا موجود نہیں کہ جہاں کی کوئی خبر، کوئی اس کی کوئی اطلاع دنیا کے دوسرے حصے کے اندر نہ پہنچتی ہو۔ اور اسی میں مختلف حوالوں سے مختلف جو خبریں، مختلف جو نیوز، مختلف جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چند ہی منٹوں کے اندر، چند ہی سیکنڈوں کے اندر دنیا کے دوسرے حصے کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی گاؤں دیہات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ، کوئی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی خوشی کی، کوئی غمی کی جو ہے وہ خبر، کوئی انہونی، کوئی ایک منفرد بات جس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر وہ وائرل ہو چکی ہوتی ہے اور پوری دنیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے واقف ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس 2020 کے اندر، اس نئی دہائی کے اندر ہم اس طریقے سے قدم رکھنا ہے کہ ہم جو پاکستان کے اردو بولنے والے جو خاص طور پر جو کمیونٹی ہے اس کو اگر ہم خاص طور پر اس حوالے سے بات چیت کریں کہ ہم سب اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان کہا جاتا تھا اور جس کو بر صغیر، اور جس کو ایک خود بذات خود اپنی حدود کے اندر، اپنے جغرافیے کے اندر ایک بر اعظم ہونے کا ایک جس کو کہنا چاہیے ایک شرف حاصل تھا، اس کی ایک اپنی پہچان۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ خطہ دنیا کی، پوری دنیا کی جو 25% ویلتھ ہے اس کا منبع اور مرکز تھا۔ پوری دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 25% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا کرتا تھا۔ مگر آج اس ہندوستان کے تقسیم کے بعد اب اس وقت جو ہندوستان جس کو ہم انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، اس ہندوستان کی کیا صورتحال ہے اور یہ ہمارا موضوع آج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تقریباً سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور پر وہاں ہندوستان میں رہنے والے ہمارے بالخصوص جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے رشتہ دار، جن کے احباب، جن کے دوست، جن کی پرانی یادیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئے۔ بہت سارے ایسے آج بھی موجود ہیں کہ جن کے خاندان کے مختلف لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، بلکہ ہمارے اسلام چینل اردو کے ناظرین میں بہت سارے ایسے موجود ہیں کہ جو ہندوستان کی شہریت رکھتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، اور یہاں برطانیہ میں موجود جو ہندوستانی کمیونٹی ہے وہ بھی آج اس وقت ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہے، یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کے اندر آپ کی کیا رائے ہے۔ اور اس موجودہ صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے ہندوستان میں، اس کے بعد جس سیاسی جماعت نے، بی جے پی نے اقتدار سنبھالا، اس نے ایک بالکل اپنے مزاج کے مطابق جو ہے پورے ملک کو، اس پورے خطے کو جو ہے وہ ڈھالنا چاہا ہے، اور اس کے اندر جو اس نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں اس سے
اقلیتوں کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے اندر ایک بڑا خوف اور اس کے اندر جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک عدم تحفظ کا جو ہے وہ احساس بہت بری طریقے سے جو ہے ان کا عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پورے ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے مختلف طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج یہاں پر موجود ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی رائے جاننے کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں۔ امام صاحب، کچھ ابتدائی بیانیہ میں نے اپنے انداز میں جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر پیش کیا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پاکستان اور ہندوستان کی جو تاریخ ہے، تقسیم کی جو تاریخ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اگر ہم اس کو لنک اپ کریں اور دو قومی نظریہ جو اس وقت جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، تو آج شاید 70-80 سال 75 سال گزرنے کے بعد یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ دو قومی نظریہ واقعتاً ایک حقیقت تھا، حقیقت ہے، اور شاید پہلے سے بڑی جو ہے وہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ صورتحال، اس کے حوالے سے جو ہے دو چیزیں ہیں اور دونوں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وہاں پہ اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، جس قسم کی تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، ایک تو وہ چیز ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جس وقت جو بارڈر کی صورتحال ہے وہاں پر بھی اس وقت جو کشیدگی ہے، جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک وہ بڑی بڑی بڑکیں اور مطلب کشمیر، آزاد کشمیر کی طرف بھی جو ہے وہ حملہ کرنے کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ صرف یہ کہ خطے کا امن بھی برباد ہو رہا ہے، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی غربت ہے دونوں طرف، اور لوگ جو ہے وہ بھوکوں مر رہے ہیں اور ان کے پاس بنیادی ضروریات موجود نہیں، اور اس کے اوپر اس طرح کی چیزوں کے اندر آنا۔ اچھا، ہمارے ناظرین ان کا بھی یہی جذبہ ہے، ہمیشہ ہم نے پہلے بھی اگر کبھی بات کیا تو وہ بھرپور اس حوالے سے ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ بطور ایک مسلمان کے بھی کہ اگر یہاں سے بھی ہم جائیں، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جا کر جو ہے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی جو بارڈر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات خیالات ہیں، آپ اس حوالے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے اندر رہنے والے اپنے جو وہاں کے مسلمان ہیں جی ان کے حوالے سے بھی۔ اچھا دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک گائے کہہ لیجئے، ایک جانور کہہ لیجئے، اس کا تقدس جو ہے وہ انسان سے کئی گنا بڑھ چکا ہے یقیناً، اور اور اس کے اندر اس طرح کے پہلے تو جو کشمیری مسلمان تھے ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس وقت ہندوستانی مسلمانوں نے سمجھا کہ بھائی شاید یہ صرف انہی تک بات رہے گی، مگر وہ بات بڑھتے بڑھتے اب خود ان تک آ پہنچی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے وہ لوگ بھی، نان مسلمز بھی، ہندو کمیونٹی کے اندر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انسانیت پہ اور ہیومینٹی پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس کے اندر بطور مسلمان یہ ہماری زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم ایک احساس، دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہیں، آج کی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، مگر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بطور مسلمان ہر ایک مسلمان کو ایک درد محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ جو امت مسلمہ ہے کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے، اس کا اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، دوسرے اس کے درد کو محسوس نہ کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آخر وہ کیوں اس درد کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ اچھا، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، مطلب ایک جو امت کا، ملت کا جو کانسیپٹ ہے جی وہ بہت وہی اصل میں جو بنیادی ایک تفریق جو دیگر اقوام کے اندر جو کرتا ہے وہ وہی ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہندوستان کی موجودہ، جی خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی کو جو چیلنجز درکار ہیں، جی کو جو درپیش ہیں، ان چیلنجز کی اس صورتحال کی آخر وجہ بنیادی طور پر وہ کیوں ہے جی اور وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی اقلیت جو ہے وہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں، جی جی صحیح ہے، اور وہ اس ہندوستان کا ایک بنیادی جس کو کہنا چاہیے جو اجزاء ہیں، ان اجزاء میں ایک جز جو ہے وہ ہندوستان، وہ مسلمان ہیں۔ جی بالکل، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ آج کے، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی 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 السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. جی شبیر نقشبندی صاحب، کیا حال ہے مزاج گرامی؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں. بات یہ ہے حضرت صاحب کہ آپ نے حدیث شریف ابھی بیان کر دی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کا مانند ہے، اور وہ درد اگر محسوس نہ کرے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اپنے ایمان کی فکر کرے. آپ نے تو بہت بات واضح کر دی. بات اصل میں یہ ہے کہ آج کل میں تو سچی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو مجھے محسوس ہوا ہے اور جو کچھ میں نے دنیا کو دیکھا ساری چیز، کہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس فرمان رسول پر عمل کرنے والے 10% ہیں، 90% منافق ہو گئے ہیں. کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کفار سے ڈرتا ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، اور خاص کر ہم جو ہیں ان کے وارث کشمیر آزاد کرانے والے 7ویں بڑی فوج ایٹمی طاقت جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو خطے کا امن طے بالا. دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، مطلب ہے دنیا فوجیں اتارے کشمیر میں تو کشمیر آزاد کرا کر ہمیں دے دے. ایسے کبھی نہیں ہوگا قیامت تک. یا تو تیسری ورلڈ وار ہوگی تو کشمیر آزاد ہو جائے گا شاید اس طریقے سے، یا قیامت آئے گی تو شاید ان کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ جو ہمارے لیڈروں کا، ہمارے لوگوں کا، عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ رویہ ہے. یہ حضرت صاحب کبھی بھی کشمیر کا نہ مسئلہ حل ہوگا. کشمیر میں انڈیا نے یعنی اب زور بازو سے سامنے ہر چیز کو دبایا ہوا، اور نفسیاتی طور پر پاکستان پر ہر دوسرے تیسرے دن حملے کرتے ہیں تاکہ ان کو انڈر پریشر رکھیں. اور اس کے بعد انہوں نے کیوں حملہ کرنا ہے آپ پر حضرت صاحب؟ آپ سوچیں نا، انہوں نے کشمیر لینی تھی، زور سے لے لیا ہے، فوجیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، مار پیٹ کر ان کو وہ رام کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. آخر کب تک انسان لڑتا رہے گا؟ وہ جو ہے نہتے جو ہیں. اور اسی طریقے سے انڈیا میں کب تک وہ مظاہرے کر کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ جب تک کوئی محمد بن قاسم نہیں اٹھے گا اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا. کعبہ بھی مکہ والوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عربے کے طور پر 10,000 مسلمانوں کی فوج تیار کر کے لے گئے، تب کعبہ بھی آزاد ہوا تھا. باتوں سے کبھی کوئی بات نہیں حضرت صاحب ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے جی، اور اس پہ مختلف پہلوؤں پہ ہم آگے چل کے اس پہ مزید بات بھی کریں گے. تو بالکل جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، اور بلکہ شاید پاکستان جتنے یا کچھ اعداد و شمار کے مطابق شاید پاکستان سے بھی زیادہ جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ بستے ہیں، آباد ہیں. مگر اس کے باوجود اگر یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان پہ ہم بات بھی کریں گے. لیکن میرے خیال میں اس میں سے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا آپس میں دست و گریباں ہیں. اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی بالکل ریسنٹ ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے بات کر سکیں گے اور اس میں وہ بھی اپنی رائے بالکل دے سکیں گے کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ نیو ایئر ہوا ہے، نیا سال آتا ہے، تو اس پہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ فتویٰ شروع ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو حرام ہے، اور یہ تو فلانا ان کا طریقہ ہے یا اس کا طریقہ ہے یا اس کا طریقہ ہے. دوسری طرف ایک دوسری بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہی جو سال کسی قسم کا بھی اس کی آپ کسی کو جو ہے وہ وش نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں، اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس رائے کے اوپر ہمارے پاس دلائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی بنیاد پر اتنے شدید قسم کے جو ہے وہ فتوے لگ جاتے ہیں، اتنے شدید قسم کے وہ کہہ لیجئے کہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ چھوٹی سی باتیں پھر اسلام سے خارج کر کے دوسرے کو بالکل جو ہے وہ کم درجے کا مسلمان سمجھ کے. تو ہم اگر اتنی باتوں پہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اور یہی صورتحال جہاں پر بھی ہماری کہہ لیں اقلیت ہوتے ہوئے بھی جہاں پہ ہم کچھ تعداد کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہماری صورتحال کچھ ایسی بن جاتی ہے. اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہ جو بڑے مسائل ہیں نا، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے. یہ ہمارے اپنے اندر جو ہے نا وہ مذہبی جو ہم آہنگی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں کے اپنے جو طبقات ہیں، اپنے جو مختلف گروپس ہیں، مختلف مطلب ایک فرقے کے ماننے والے جو لوگ ہیں، اب صورتحال اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے
کہ جو ذہنی ارتقاء ہے نا، اور خاص طور پر جو قوموں کا، خاص طور پہ جو کیا کہتے ہیں کنٹریز کا، اور جو بڑے بڑے جو گروپس ہوتے ہیں ان کا ذہنی ارتقاء اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، کہ آپ تنقیدی نظر سے اپنا جائزہ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہوں. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ماضی کے اندر چلے جائیں، جی ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہمیں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اپنے ماضی میں ہی گم رہتے ہیں اور ماضی کے اوپر ہی، مگر اگر آپ اپنے ماضی کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے بغیر، اور اگر وہ خاص طور پر جو آپ کا پازیٹیو جو شاندار ماضی ہے، جی امام ابو حنیفہ کے دور کو ہی لے لیں ہم، جی تو ان کے اپنے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کی رائے سے کتنی مرتبہ جو ہے وہ اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کی نتیجے میں ان کے جو شاگردوں کی رائے ہے وہ بعد میں فقہا نے اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی. مگر اس میں یہ کہیں نہیں ہوا کہ اگر کسی شاگرد نے اختلاف کر لیا ان کی رائے سے تو گویا یہ کہ وہ اس کو بالکل ہی مطلب آج اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے، ہمارے اپنا جو ایک مذہبی جو طبقہ ہے اس کے اندر بھی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، جو تنقیدی نقطہ نظر ہے، جو تنقیدی جائزہ ہے، اس کا تو کام بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اب بس جو ہم نے کہہ دیا اسی پہ بالکل آمنا و آخری. صدقنا. اب ہندوستانی مسلمانوں کا جو ہے نا، میرا خیال ہے، جو میری اپنی آبزرویشن ہے نا، جو پاکستانی مسلمان ہیں نا، ان کے اندر جو ڈویژن ہے جی وہ ڈویژن شاید کم ہے اور کم گہری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں نا، صحیح ہے، ان کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، جو شدت ہے، وہ کہیں زیادہ ہے. اب آپ پہلے ہی مائنورٹی کے اندر ہیں، صحیح ہے، اور اس مائنورٹی کے اندر بھی آپ نے بہت ساری مائنورٹیز جو ہے نا وہ کریٹ کر لی ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی بقا کا جو ہے وہ چیلنج ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ایک بندے کو لنچنگ کی گئی، اس کو ڈنڈے مار مار کے جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ بات کی جائے کہ جی اس کا تعلق تو فلانے فرقے سے تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ دور نہیں جائے گی. مطلب اگلے جنہوں نے مارنا ہے، جنہوں نے آپ کی نسل کشی کرنی ہے، جنہوں نے آپ کو ختم کرنا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون جو ہے یہ اس فرقے سے، وہ اس فرقے سے، کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کوئی نہیں. جس وقت ان کے نزدیک سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایسے ہی ہے، سب ایک جیسے ہی ہیں، ان کے نزدیک کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی سروائیول، آپ کی بقا جو ہے وہ وہاں پر خطرے میں ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں اس میں ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ کو. مگر جو سب سے بڑی جو ابھی بھی ایک افسوسناک جو چیز ہے نا، وہ یہ کہ آپ کو اس پوری جو موومنٹ تھی جو ہے ابھی بھی، اس کے اندر آپ کو ینگر جنریشن تو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ ینگر جنریشن جو ہے نا، وہ ینگر جنریشن ان مذہبی جو اختلافات ہیں نا، یہ جو فرقہ واریت اختلافات ہیں، ان سے بالکل باہر آ کر اور یہ مذہب کو بالکل پس پوش ڈال کر، اب اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. یہ اس وقت جو ہماری اپنی جو مذہبی جو قیادتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اختلافات جو ہیں وہ کس حد تک ہونے چاہیے اور اس کو کہاں تک رکھنا چاہیے. صحیح ہے، اور وہاں سے باہر جو ہے وہ اختلافات نہیں آنے چاہیے. اور پھر ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب قیادت کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور قیادت کا بھی ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں یہی وہ چیز تھی جس کو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے سمجھ لیا تھا، مگر انفارچونیٹلی اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری مذہبی قیادت خیر بٹ گئی تھی. اس میں سے بہت ساری ایک جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایک اکثریت انہوں نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی تھی کہ جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ تو جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ وہ. مگر آج کا جو نوجوان ہے، جو ہندوستان کا جو نوجوان ہے، مسلمان نوجوان ہے، اور ایون جو دیگر بھی پڑھے لکھے، وہ یہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی وہ جو اس وقت کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. ایک کالر ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی صاحب. حضرت میں تو ابھی لیٹ آیا ہوں، میں نے پہلے کچھ سنا نہیں ہے، معاف کرنا. بہرحال میں یہ میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو یہ جو ہمارے مسلمان ہیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے، اب ان کو اگر دعا کا ہم کہتے تھے کشمیر کے لیے کریں تو وہ اس کو برا مانتے تھے. اب پورا انڈیا جو ہے نا اس کی آگ میں آ گیا. اور یہ جو ہے
ہمارے ملک کے بھی جو کچھ لیڈر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایسی یعنی کم از کم امت کو ساتھ ملانا اور انڈیا کے جو ایسے ہندو ہیں ان کو دمکانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. کاش کہ یہ لوگ جو ہے نا کوئی اچھے طریقے سے بات کریں تو اللہ ہمارے معاملات کو سیدھا کرے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی، آپ نے جو ہے وہ اپنا مختصراً میسیج دے دیا، اور بالکل ناظرین کرام اسی طرح سے آپ اپنی آراء جو ہے وہ ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں، اور یہ جو پروگرام آپ بات کرے ہیں اس کے اندر آپ کی آراء وہ اس کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی ہیں کہ آپ اس صورتحال کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں. دونوں پہلو ہیں، ایک تو وہ کہ جو وہاں پر مسلمانوں پر مختلف انداز سے ان کی ایون شہریت چھیننے تک کا معاملہ ہے، اسی طرح سے کہیں پر کہیں کسی مسجد کو گرانے کی بات ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی داڑھی والے کو یا کسی نقاب والی خاتون کو مارنے پیٹنے کی بات ہے. اس طرح کی مثالوں کے ساتھ ساتھ پھر دوسری طرف جو بارڈر کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اس صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، یا پھر اس کے اندر کچھ جو ہے وہ بہتری کی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کرتارپور کے حوالے سے بات کی، ہم نے امن کی بات کی، بلکہ شروع سے ہم امن کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر جب معاملات یہاں تک پہنچے تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اس حوالے سے جو اپنا ایک آواز ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ کیا جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے یا اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تو یہ دونوں پہلو ہیں جن پہ بات چیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہو سکتی ہے. جی اصل میں دیکھیں، ایک اس کو اگر آپ تھوڑا سا دوسرے تناظر کے اندر دیکھیں نا، جی تو اس وقت جو عالمی قوتیں ہیں، جی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، جی اس کی ایک انتہائی دو رنگی منافقت اور اس کے جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں، جی وہ آپ کو بہت واضح طور پر جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. ایسا بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. جی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک تحریک جو ہے وہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر چلی ہے، جی اور وہ چل رہی ہے، مگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے بالکل اس کو مطلب اس طریقے سے نظر انداز کر رہا ہے. کہیں کوئی خبر آ جاتی ہے تو وہ خبر بھی اس طریقے کی ہوتی ہے کہ اس میں جو ان کے جو مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جی مطلب یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس سے غیر مسلم اقلیتیں جو ہیں پاکستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، افغانستان کی، ان کو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. مطلب اس کو بھی انٹرنیشنل میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹس نے یہ بنا کر پیش کیا کہ جی یہ قانون تو بذات خود جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ قانون تو ابھی آغاز ہے، یہ تو ایک دروازہ ہے جس سے اندر جا کر جو وہاں جو کمیونٹیز ہیں اس کے اندر اپنا جو عدم تحفظ کر، اب وہاں اس سے جو پینڈورا باکس کھلے گا تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا اس کے اندر لوگوں سے ان کی شہریت کے جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں. جی بالکل اسی حوالے سے مزید بات چیت کرتے ہیں. ناظرین کرام آپ کی آراء کو بھی شامل کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کرنے کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں آج ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے آپ کی جو آراء ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. اس کے دونوں پہلو ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو وہ مسلمان جو وہاں پر جن کو مختلف طرح سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے کیا تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا، جس کے اوپر آج کئی پاکستان کے اندر بھی سو کال جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس پہ بسا اوقات اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایک پروف اور ثبوت نہیں ہے کہ واقعی یہ جو ایک بظاہر ایک سیکولر ریاست کا ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہے ہندوستان، مگر اس کے اندر جو ہے وہ وہی نفرتیں اور اس کے اندر جو عدم برداشت ہے وہ بھرپور طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اچھا دیکھیں امام صاحب، آپ نے سیکولر کی بات کہی نا، جی ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ایک سیکولر اور جمہوری ریاست جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ، اور اس کے اندر ایک بڑی اس طریقے کی اقلیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے وہاں پر آباد ہیں. یہ مسلمان اور سکھ اور یہ سب جو ہیں یہ کوئی نئے آباد نہیں ہوئے، کہیں سے کوئی مہاجر نہیں آ کے کوئی 2 نسلوں سے 3 نسلوں سے بلکہ صدیوں سے، ہزاروں سال کی جو ان کی اپنی وہاں پہ وہ سب کی تاریخ ہے. یہ
اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو بی جے پی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ریلیجیس جو ایلیمنٹس ہیں RSS، ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندو نیشنلزم کے اوپر بیس کرتے ہیں، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور ایک ہندوستان کو ایک پورا جس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہونا چاہیے، جی اس کی طرف وہ آگے اس ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ جی دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتوں نے پھلا پھولا ہے، جہاں جہاں فروغ پایا ہے، وہ جو وہاں ان کی اپنی جو سیکولرزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان کی سیکولرزم سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس کے اندر جو سب سے ایک جو بنیادی ایلیمنٹ جو رہا ہے وہ برداشت کا ایلیمنٹ رہا ہے، اور اب اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طور پر ڈیموکریسی سے، کسی بھی طور پر سیکولرزم سے، کسی بھی طور پر فریڈم آف اسپیچ سے، یہ انسان کے جو بنیادی جو حقوق ہیں اس کی پامالی کے مترادف ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اسی پہ مزید بات چیت کرتے ہیں، کوئی کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جی نقشبندی صاحب، محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے جی، پرانی دنیا میں کافی جھگڑے تھے مذہبی، نسلی وغیرہ وغیرہ، اللہ میاں نے نئی دنیا میں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہر مذہب ہر رنگ کے لوگ اکٹھے کر دیے، قانون بنائے، اتفاق سے محنت کی، اور ساری دنیا سے سب سے زیادہ ترقی کر گئے۔ نسلی مذہبی جہاں بھی نفرت تعصب ہوگا وہاں پر صرف تباہی ہی تباہی ہے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ 9/11 کا غصہ بھی مسلمانوں پر نکالنا یا نکلوانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں مسلمان بے قصور ہیں، بے قصوروں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی افضال صاحب، آپ تو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں جرمنی سے، اور آپ نے اپنی رائے بھی اس کے اندر شامل کر دی۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا یہ وروध جس کا ہو رہا ہے، تو ہر ایک کنٹری ہے، جیسے آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں ان کا اپنا قانون ہے، ہر ایک ناگرک کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو کرنا ہوتا ہے، وہ وہی سے کر رہے ہیں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو یدی یہ پتا اب ہسٹری کے بارے میں پتا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ہندو کہاں سے آئے تھے؟ جی آپ بات کیجئے۔ ہندو افغانستان اور پاکستان بارڈر پہ آریہ جو ہوتے تھے وہ ادھر آئے تھے، انڈیا آئے تھے، صحیح ہے، تو پورے وہاں پہ انہوں نے کیپچر کیا تھا۔ پاکستان میں ہندو 24% تھا جب پارٹیشن ہوا، ٹھیک ہے، ابھی پاکستان میں 2% رہ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو الٹے مسلموں کو وہاں پہ آپ رجسٹر کر رہے ہیں کہ ہاں ان کو یہ پتا لگے کہ کوئی باہر کی کنٹری سے کون آ رہا ہے، اور یہ ہر ایک کنٹری کری، کسی بھی کنٹری میں، امریکہ ہو گیا ہے، انگلینڈ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، سب کر رہے ہیں۔ تو اس میں رجسٹر کرنے میں اس میں اتنا بوال کون ہے؟ اور ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ کہ کیا نام ہے مسلم الگ ہیں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست جو پاکستان سے انڈیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان سے جا کے انڈیا میں رہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے، اور بڑے مزے سے رہ رہے ہیں۔ یہ تو تھوڑے بہت غلط ٹائپ کے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو کہ اپنی پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں، جنرل آدمی ہیں ہندو اور ایسا ہی پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں جو صرف سیاسی لوگ کر رہے ہیں یہ ہنگامہ، میں یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرے بہت سارے دوست پاکستانی ہیں، بہت بڑھیا نیچر ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں جو اصل میں جو ایک اہم مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ یہ کہ آپ اگر نیوز دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی اپنی جو میجر نیوز چینلز ہیں اس کے اوپر جو کوریج رہی ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے مظاہرے ہوئے ہیں، یہ پوری جو تحریک ہے وہ پوری تحریک ایک چل رہی ہے۔ اب اگر تحریک چل رہی ہے، لاکھوں لوگ اگر سڑکوں کے اوپر آئے ہیں اور ان کے اندر بے چینی ہے، اور خاص طور پر کسی ایک ریلیجیس طبقے کے اندر بے چینی ہے، تو آپ کو اس کے جو بے چینی ہے اس کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا نا۔ آپ کس طریقے سے اپنی، اور خاص طور پر اگر وہ مائنورٹی ہے اور اس مائنورٹی پاکستان کے اندر اگر یہ جو مائنورٹیز ہیں، مثال کے طور پر سکھ کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، تو اگر ان کے اپنے کچھ تحفظات ہیں تو وہ تحفظات سنے جاتے ہیں۔
بات آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ سنے جاتے ہیں، سننے چاہیے اور سنے سب کے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی ابھی عمران خان اتنا بڑھیا پرائم منسٹر ہے کہ اس سے بڑھیا پرائم منسٹر کبھی نہیں ملا، نہ ملے گا آگے، کیونکہ وہ ایک اسپورٹس مین ہے، وہ ٹینشن کو اپنے اویل کر سکتا ہے. انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، پہلے سے پیسے سے پورا فلفل تھا، نہ کھایا پیا نہ کچھ، اور وہ پکڑ رہا ہے لوگوں کو. اس کے بعد بھی وہ کیا نام ہے مولوی صاحب لے کے چل کے کرنا، لاکھوں کروڑوں لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، بیٹھ گئے جا کے وہاں پہ بیکار. تو ہماری جو انڈیا اور پاکستان میں مین، ہاں میں بالکل آپ سے یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ جو مولوی صاحب بیٹھے نا اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو لے کر آئے، تو مگر ان کی جو ڈسبرسمنٹ ہوئی، ان کو جو واپس کیا گیا وہ بغیر تشدد کے واپس کیا گیا، ان کو کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی. مگر جس طریقے سے ابھی ہندوستان کے اندر دیکھیں، مار پیٹ نہیں ہوئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ سودے ہوتے ہیں اوپر پہ نہیں کہیں. ہاں تو آپ مطلب دیکھیں حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے، دیکھیں حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے، جو حکومت سمجھدار ہوتی ہے اور جو معاملات کو بات چیت سے، ڈائیلاگ سے طے کرنا چاہتے ہیں نا، اور جن کے اپنے بیک آف دا مائنڈ کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہوتا، تو وہ ڈائیلاگ سے معاملات کو طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے بالکل بہت اچھی مثال دی ہے، وہاں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو گیا. مگر یہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ ڈائیلاگ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر اسی کے ساتھ میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کشمیر کے مسئلے میں جو کشمیر کی جتنی پوری وہاں پر قیادت موجود تھی، لیڈرشپ جو ہے، وہ ساری لیڈرشپ آپ نے اریسٹ کرنے کے بعد اور لیڈرشپ میں سے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، تو اب اس طریقے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے نا. یہ تو جو ڈیموکریسی کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے. اب آئرلینڈ کا مسئلہ یہاں پر رہا، وہاں ملیٹنسی ہوتی رہی، تشدد ہوا ناردرن آئرلینڈ کے، مگر اس کے بعد یہ تو نہیں ہوا نا کہ ان کی بات نہیں سنی گئی. بات سنی گئی، ایک مطلب ایکارڈ ہوا، وہ سب کچھ چیزیں جو ہیں. اگر یہ ڈائیلاگ بند کر دیا جائے گا، اگر آپ موبائل فونز کو بند کر دیں گے، اگر آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے اب آپ نے خود ہی، آپ کے سارے جو ہندوستان کے جو چینلز ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد نے یہ دکھایا کہ کس طریقے سے پولیس نے بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، جو لڑکے لڑکیاں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، اس کے اندر سکھ بھی ہیں، اس کے اندر جو ہندو بچے بچیاں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے اوپر کس طریقے سے تشدد ہوا یونیورسٹیز کے اندر. تو یہ تو ڈیموکریسی جو سیکولرزم ہے اس کی جو بیسک اسپرٹ ہے نا، اس کے خلاف ہے. یہ یدی آج کی آپ نیوز دیکھیں گے تو وہاں پہ سی اے کے فیور میں اتنا بڑا وہ ہوا ہے، اجالا ہوا، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ آ گئے. اچھا سمپل سی ان کی ایک بات ہے، آپ اپنی کنٹری کے بارڈر کو سیکیور کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آپ کے گھر میں کوئی گھستا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کون ہے. اچھا اس پہ دیکھیں، اس پہ ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور اس پہ ہم بات مزید بھی کر رہے ہیں، اس پہ مزید اس حوالے سے بات ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہاں پر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ درست ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کشمیر کا راجہ کون تھا؟ راجہ کرن سنگھ، وہ ایک ہندو راجہ تھا. اور جب سردار پٹیل تھا، جب یہ بٹوارے ہو رہے تھے تو سردار پٹیل مین بندہ تھا جس کے پاس یہ نظام آتے تھے وہاں پہ. آج 1947 کا نظام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری نالج صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں، اصل میں دیکھیں وہ تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہے نا، جو آپ نے ہسٹری کے اندر لے کے گئے ہیں، جو ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی نا، پاکستان اور ہندوستان کی جو ڈویژن ہوئی تھی، وہ بنیادی طور پر اس فارمولے کے اوپر ہوئی تھی کہ وہ اسٹیٹس کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ مسلم جو ہے وہ کنٹری کے اندر چلی جائیں گی، جو پاکستان کا حصہ ہوگا. آپ کی نالج کم ہے، کیونکہ دلی میں سب سے زیادہ مسلمان تھے، دلی پاکستان کو کیسی دے دی گئی؟ دلی میں سب سے زیادہ پاکستان کیا نام مسلمان رہتے ہیں آج بھی. آپ سے زیادہ یدی آپ دلی گئے ہیں تو آپ سے زیادہ مسلم آج بھی ہے. نہیں اصل نہیں آپ میری بات بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں. جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ ڈسپیوٹڈ آخر تک رہا، اور ابھی بھی وہ ڈسپیوٹڈ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر ایک
پلیبیسائٹ ہونا ہے، ایک جو ریفرینڈم ہونا ہے جس میں کشمیریوں کو اپنا طے کرنا ہے کہ وہ علیحدہ رہیں گے، کسی کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے ساتھ رہیں گے، ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، تو وہ ان کا پلیبیسائٹ جو ہے ان کا ایک بیسک، یہ تو یونائٹڈ نیشنز نے اس کے لیے طے کیا تھا۔ خیر یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے نا یہ دوسرا، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ بالکل میں لاسٹ بات چاہوں گا، آپ کا بہت ٹائم لیا ہے اور آپ کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا اور بہت مطلب ویلکم کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے، اپنی رائے دیے۔ آپ ایک چیز جو ہے نا جو میں آپ سے بات معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں آپ پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، ہم یہاں رہتے ہیں نا، اور یہاں ہم مائنورٹیز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو، مسلم ہو، یا جو سکھ کمیونٹی ہے، یہاں کون سا لا ایسا موجود ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ 3 ریلیجن والے جو ہیں یہ ان کے اوپر یہ لا اپلائی ہوتا ہے، 4 ریلیجنز جو ہیں ان کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا، مگر ایک کمیونٹی جو ہے اس کے لیے یہ لا ہے، دوسری کمیونٹی کے لیے یہ لا نہیں ہے؟ آپ کوئی مجھے کسی کنٹری، کسی کمیونٹی کا کوئی لا بتائیں اس طریقے کا۔ صحیح ہے، اچھا پورا یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ تو شاید جو ہے ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایک اور کالر ہے انہیں کو ساتھ اسی میں شامل کر لیتے ہیں اسی کنورسیشن میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب، میں شبیر نقشبندی دوبارہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جی جی، بات اصل میں حضرت صاحب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فتوے مولانا لگاتے ہیں، ساری چیز ہوتی ہے، ہماری کمیونٹی میں یہ ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، ویلنٹائن ڈے یا دوسرے صحیحوں کی جو سمبلز ہیں وہ ہم اسلام میں لے کر آئے ہیں۔ 1400 سال سے جو اسلام آیا ہے قیامت تک وہی محمد عربی جو لے کر آئے تھے نا وہی رہے گا، اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا جو بلیو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 360 کعبے میں بت تھے، وہاں سے نکالے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہندوستان میں ابھی وہ بت موجود ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ فرمان رسول ہے کہ الحب للہ والبغض للہ۔ کیوں سرکار نے فرمایا کہ کس سے محبت کرو اللہ کے نام پر تو کس سے دشمنی کرو، نفرت کرو اللہ کے نام پر۔ چلیں بہت شکریہ نقشبندی صاحب، آپ نے خیر اپنی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے پیش کیا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں جو وہ احکام جو بالکل واضح ہیں ان کے اوپر تو بلا شبہ کچھ بات نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ جو قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کو لے کر ہمیں اس حد تک آگے بہرحال نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جناب میرا نام حاجی محمد جہانگیر ہے۔ جی قاری محمد جہانگیر؟ حاجی جی حاجی صاحب، حاجی محمد جہانگیر۔ تو میں اپنا پوائنٹ آف ریویو دینا چاہتا ہوں اور میرے کو آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے۔ جی پہلے میں سوال پوچھ لوں، اجازت ہو تو؟ جی فرمائیے۔ وہ نا ہم نا یہ اپنا جامعہ ایسٹ ٹائم میں نا نماز پڑھتے ہیں، تو پچھلے جو جمعے کے دن جو امام صاحب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے، نماز کے بارے بتا رہے تھے کہ نماز کی تلقین کر رہے تھے کہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اس کے فوائد بتا رہے تھے۔ تو ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ اچھا چلیں یہ آپ کا سوال ہو گیا، اس میں ایک تو ویسے سب سے بیسٹ تو یہ تھا کہ آپ انہی سے اسی وقت جو ہے وہ پوچھتے اس کی ڈیٹیل مزید۔ بہرحال میں اس حوالے سے کل چونکہ وہ ہمارا ریلیجیس پروگرام ہوتا ہے فلی اس پہ بات کریں گے۔ تو آج آپ اس ٹاپک کے اوپر، کل تو خیر امام صاحب جو ہے اس کے اوپر بات کر لیں گے، مگر یہ آج کے ٹاپک کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جی آئی صاحب آپ ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں وہ بھی چلے گئے۔ ہاں بالکل، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے کالر آئے انہوں نے بڑی سیر حاصل اور بڑی اچھی گفتگو کی، بہرحال اس کے اندر دونوں مختلف پہلو جو ہے وہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں بالکل آپ کو اپنے وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انسانیت ہے اس کے اوپر بھی اگر کہیں پر کوئی بات آتی ہے جی بالکل۔ اصل میں دیکھیں ایک بہت اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، جی ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا پرائم منسٹر ہے، جی ٹھیک ہے، اور مطلب ٹھیک ہے،
مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ عمران خان نے اپنا دل بڑا کر کے جو اتنے بڑے سارے اقدامات کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں دوسری طرف سے ہندوستان کی طرف سے آیا پھول کے جواب میں کوئی پھول آیا بھی، یا پھول کے جواب میں جو ہے وہ جو اینٹیں جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ پھینکنے کے لیے تیاریاں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں مستقل. مطلب آپ اس کو ہر حوالوں سے دیکھیں، کشمیر کے ایشو کو دیکھ لیں، آپ بابری مسجد کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اس کے بعد ابھی یہ جو نیا ایشو ہے شہریت کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں، اور اس کے اوپر تو حالانکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کی کافی قربتیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں پر بھی اس حوالے سے بھی تشویش پائی جا رہی ہے، مختلف جو ان کا وہ کہہ لیں ایک جنونی پن جو جنگ کے حوالے سے. بالکل. اچھا دیکھیں اب یہ بات جو کی گئی نا، میں اسی کو تھوڑا سا اب چونکہ بات ہندوستان پاکستان دونوں کی ہو رہی ہے، تو سندھ میں جو ہندو کمیونٹی اچھی بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، سندھ کے تعلیمی اداروں کی جو ہے وہ اس کے اندر ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سندھ کے تعلیمی اداروں میں عام تعطیل ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ خود ایک دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2% ہے، 3% جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹی ہے. اب مسلمان تو ہندوستان کے اندر جو وہ 2-3% تو نہیں ہے، وہ تو اچھی خاصی بڑی ایک جو ہے نا وہ تعداد ہے، وہ میک اپ کرتی ہے اس کا ٹوٹل پاپولیشن کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس 2%، 1.5%، 3% کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے پوری ایک عام تعطیل ہوتی ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اور ہم جو ہیں وہ ایک فیبرک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، اگر اس قوانین میں آپ کسی ایک کمیونٹی کو نظر انداز کریں گے تو یہ ڈسکریمنیشن ہوگی نا. اگر ہم ویسٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر میں یہ آرگومنٹ جو ہمارے بھائی نے کیا ہے بہت اچھا، میں اپریشیٹ کیا میں نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی بات چیت ہو، ٹھیک ہے، ڈائیلاگ ہونی چاہیے. مگر ویسٹ میں اگر ہم یہ آرگومنٹ ہندوستان میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ویلڈ ہو، مگر یہ آرگومنٹ ویسٹ میں تو ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کس کنٹری کے اندر کون سا ایسا جو ہے وہ کوئی لا، کوئی ایسا کوئی رول، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا اصول موجود ہوئے کہ جو ایک کمیونٹی پہ لاگو ہوتا ہے، دوسری کمیونٹی جو ہے نا وہ اس کو وہ بینیفٹ نہیں مل سکتے، اس کو جو ہے نا وہ بینیفٹ جو ہے وہ ملتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس کے اندر دکھایا جائے، بتایا جائے ان ورڈز کے ساتھ میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یہ. اچھا یہ ڈسکریمنیشن جو ہے آغاز ہے. اب ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہاں برطانیہ میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی پیپرز موجود نہیں ہیں. سیلاب آتا ہے، ان کی جھوگڑیاں جھگیاں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، ہزاروں جو گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اس میں بہہ جاتے ہیں. بولتے ہیں کس کے پاس کوئی پیپر ہوگا. تو ان سے اگر 50 سال پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ اپنے باپ کی جو ہے وہ شناخت بتاؤ، اپنے دادا کی شناخت بتاؤ، ٹھیک ہے، کب پیدا ہوئے، تو یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہاں تو مطلب گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اس صورتحال کے اندر ہیں کہ وہاں کوئی تعلیم کا، کوئی ایجوکیشن کا کوئی تصور تک موجود نہیں ہے. دنیا کے غریب ترین جو لوگ ہیں وہ اس پاکستان ہندوستان کے خطے کے اندر موجود ہیں. تو اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپنے دادا کا یہ بتاؤ کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کون، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ نہیں ہوں گی نا. اور اگلا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ گول یہی ہے کہ یہاں سے آپ نے قانون سازی کا اسٹارٹ کیا ہے، اور اب اگلے 4 سالوں کے اندر آپ ایسے قوانین بتائیں کہ بھائی ہر آدمی جو ہے وہ رجسٹر ہوگا، اور رجسٹر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس، شہروں میں تو ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہ دلی کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس کی، مگر یہ جو گاؤں دیہات ہیں اس کے اندر تو بہار کے اندر چلے جائیں، بہار کے جو گاؤں اور دیہات ہیں وہاں پر تو کسی کے پاس کوئی کاغذ وہ موجود نہیں ہے پرانے زمانے کا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سٹیزن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتا کہ میں ہندوستانی ہوں. صحیح ہے. وہ ایک اسٹیٹ لیس کی صورت جی، اسٹیٹ لیس. پھر وہ جو مسلمان ہیں وہ سارے اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اصل میں ہوا یہ دیکھیں، اور دوسری ایک اور بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جب نفرت کی بنیاد کے اوپر معاشرے بننے شروع ہو جائیں اور تقسیم ہونے شروع ہو جائیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کا کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے وہ کوئی. اور یہی ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں کہ نفرت جو ہے وہ ہم نے اسی یورپ کے اندر پچھلی صدی کے اندر دیکھی، جو ہٹلر نے جرمنی کے اندر اس جوئش کمیونٹی کے ساتھ کیا، اور اس کا آغاز بھی کس سے ہوا تھا؟ آغاز اس کا بالکل ایسے ہی ہوا ہے یہ.
ٹھیک ہے، کہ ان کی شہریت کے اوپر، ان کی سٹیزن شپ کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سٹیزن شپ سے لے کر پھر وہ ہوا کہ وہ کنسنٹریشن کیمپ تک جو ہے نا وہ بات پہنچی، اور لاکھوں جو یہودی ہیں، جو جوئش ہیں، وہ وہاں پر مار دیے گئے. تو یہ صورتحال جینوسائیڈ جب عمل میں آتا ہے تو اس کا آغاز جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ نفرت، جو اکثریت ہے اس کو اقلیت کے خلاف جو ہے اس کی نفرت جو ہے وہ بھڑکائی جائے، اور وہ آہستہ آہستہ اتنی وہ ہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ اقلیت جو ہے اس کا خاتمے کے لیے جو ہے نا سب تیار ہو جائے، اقدام بڑھتے چلے جائیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ چائنا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا نام پاکستانی سرکار کیا کر رہی ہے؟ وہ اس پہ دیکھیں، اس وقت تو ہم جو ہے وہ یہاں پر سرکار کے نمائندے نہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آبادی ہے نا اس کا ایک بڑا، میرے اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ ہندوستان سے آئے تھے، ٹھیک ہے، ہندوستان سے انہوں نے مائیگریٹ کیا، ہماری روٹس ہندوستان کے اندر ہیں. یہ چائنا ایک بالکل ایک سیپریٹ ریجن ہے، ٹھیک ہے. ہم تو پوری آج کا جو پروگرام ہے وہ پوری دنیا کے اوپر، ہم نے چائنا کے اوپر بھی بات چیت کی ہے، مگر آج کے پروگرام میں تو ہم ہندوستان کے اوپر بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی. تو میں اور آپ ہندوستان، جب تک ہم اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے، دیکھیں عمران خان کی اگر آپ پچھلی تقاریر پڑھیں گے نا، سنیں گے، تو اس میں اس نے جو ایک سب سے اہم تقریر کی ہے وہ یہ بات کہی ہے مودی صاحب کو کہ اگر ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر آگے ایک اس پورے ریجن کے لیے اگر کوئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ پورا ریجن جو ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے جو پورے یورپ کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اس تقریر کو اگر آپ یوٹیوب پہ کر لیں اور اس میں آپ وہ دیکھیں، اس نے جو فیکٹس اینڈ فگرز دی ہیں، اور یہ آج کی حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کو اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت جو ہے نا اس نفرت کو کم کرنا ہوگا، اور وہ نفرت کم ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک ہم یہ جو ڈسکریمنیشن کے جو قوانین ہیں نا، کہ آپ یہ کوئی ایک مسلمانوں کی بالاتری یا ہندو کی جو بالاتری ہے نا، اس کو جب تک ہم اس سے نیچے نہیں آئیں گے، گراؤنڈ پر آ کر ایکول ہو کر جب بات چیت نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ہندوستان اور پاکستان کے اندر. وہ بات صحیح ہے، ہندوستان پاکستان تو پہلی بار بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بنا ہی غلط ہے، یہ بیس ہی غلط، یہ شروعات ہی غلط ہوئی ہمیشہ، شروع سے ہی گڑبڑ ہوئی ہے. اس کو تو میں اور آپ نہیں کر سکتے نا، میں اور آپ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، جو میں اور آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے نا میرے بھائی. جرمنی نے کیا نام ہے ایک ہو گیا تو وہ بات کرنی چاہیے نا. یدی سب مسلم سب اچھے طریقے سے بات کریں، کوئی پرابلم کہیں نہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اپنی پولیٹیکل اس کے کارن کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور غلط پریبھاشا ہے ہر ایک. مطلب میں آپ کو پوری دنیا کے مسلم بھائیوں سے ملاؤں، سب کو ملاؤں، سب کے الگ الگ روپ ہے، الگ الگ طریقے ہیں، اپنے طریقے سے دھرم کو موڑ دیا ہے، کیا نام ہے ریلیجن کو موڑ دیا ہے. ایک میرا دوست ہے، میں آپ کو ایک ادھارن کی طرف بولتا ہوں، یہیں پہ ہی ہے، وہ میرے سے کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں نا بیاج نہیں لیتے، بیاج پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی ایک بار بتاؤ، پاکستان بیاج پہ پورے ملک نہیں بیاج لیتا، کنٹری نہیں چلے گا. میں نے کہا اس زمانے میں کنٹری نہیں چلے گا، بزنس کرتا ہے آدمی، بینک سے لون لیتا ہے، کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں یہ گناہ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ چلیں بہت بہت شکریہ، آپ شامل بھی ہوئے ہیں، آپ نے دوبارہ کال کیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور بالکل ویلکم بھی کرتا ہوں. بالکل، کہ آپ کو جی ابھی ہم نے چونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو ہم ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی آراء کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور اس میں آپ کی آراء کو بھی شامل کر رہے ہیں. ہم نے پہلے حصے کے اندر جو زیادہ ابھی تک جو بات کی ہے وہ جو اندرونی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی ہے، اور اس پہ مزید بات بھی کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک جنگی جنون ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد آپ ٹینکوں کو لا کے ٹاکی واکی مار کے ان کو آپ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ کیسے آپ کے 2 طیارے گرے بھی، آپ کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑی، اور اس میں کوئی عزت افزائی بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں آج کے اس دور کے اندر، جب کہ دونوں طرف لاکھوں لوگ جو ہے وہ بڑی ہی خط غربت جو پاورٹی لائن ہے اس سے بھی نیچے ہے. مطلب ان کو $2
جو ہے وہ مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے, اتنے پیسے بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں. اچھا, آپ پاکستان میں جب میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر تھا تو ہم نے انٹرمیڈیٹ میں ایک ٹریننگ ہوتی تھی, اس کو NCC کہتے تھے, نیشنل کیڈٹ کورس. اچھا ٹھیک ہے, وہ جو NCC کا جو کورس تھا وہ کرتے تھے, اس میں کوئی 20 مارکس جو ہے نا وہ ایکسٹرا ملا کرتے تھے جو وہ ٹریننگ کیا کرتا تھا. صحیح ہے. اچھا, وہ NCC کی جو ٹریننگ تھی وہ ٹریننگ کیا تھی بنیادی طور پر کہ ریٹائرڈ آرمی کے جو لوگ ہوتے تھے نا, صحیح ہے, وہ آپ کو بہت ساری ایک فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرواتے تھے, بھاگنا دوڑنا پریڈ کرنا یہ وہ. صحیح ہے. تو کوئی 10 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی. صحیح ہے. اس کے آخری جو سیشن ہوتا تھا اس ٹریننگ کا, وہ فائرنگ جو ہے نا وہ کرواتے تھے. اچھا, ارے وہ فائرنگ کیا ہوتی تھی, بس وہ مطلب کھٹ 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 جو ہے نا وہ. صحیح ہے. اچھا, یہ نیشنل جو ہے وہ سلیبس کا حصہ تھا وہ. صحیح ہے, نیشنل کیڈٹ کورس, نیشنل کیڈٹ NCC جو ہے وہ کہلاتا تھا وہ. صحیح ہے. اچھا, وہ میرے خیال ہے کوئی 1500 سال پہلے, تقریباً کوئی 15 سال پہلے وہ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی کورس سے, جو ہے وہ اس کا وہ ختم کر دیا گیا تھا. پاکستان میں اس طریقے کا کوئی شہری سطح پر کوئی کہیں گاؤں دیہات میں کوئی کہیں کچھ ہوتا ہو کوئی چیز تو اب شاید وہ ایک علیحدہ بات ہے, ورنہ کوئی باقاعدہ اس طریقے کا کوئی ادارہ, کوئی اس طریقے کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی سیٹ اپ اب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. صحیح ہے. آپ جتنی یہ جو مہذب دنیا ہے نا, جی, اس دنیا کے اندر اگر آپ کہیں دیکھیں گے جی, تو آپ کو اس طریقے کے کوئی ایلیمنٹس جو ہے نا وہ نظر نہیں آئیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر یا ان علاقوں کے اندر کہ جہاں پر کوئی وار اور کوئی جو ہے نا وہ اس طریقے کی انٹرنل جو ہے نا کوئی سول وار جو ہے وہ چل رہی ہے, جہاں کوئی لا نہیں ہے. صحیح ہے. جہاں ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی سے جو ہے وہ دست و گریبان ہے. صحیح ہے. اس وقت مجھے جو چیز سب سے بری لگی ہے نا, صحیح ہے, اور جو سب سے خوفناک لگی ہے, صحیح ہے, وہ ابھی گزشتہ دنوں جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں ہزاروں ینگ جو لڑکے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور آدمی جو ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں اور ڈنڈے ان کے ہاتھ کے اندر ہیں, اور ویڈیو میں جو یہ بتایا گیا کہ یہ RSS کے وہ رضاکار ہیں کہ جو تیار ہیں کہ ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کو وہ کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ ان کی ذہنی طور, اچھا پہلے تو ان کو مطلب نظریاتی طور پر اتنا آپ نے ایکسٹریم کے اوپر لے کے گئے ہیں کہ ان کے اندر آپ نے اتنی نفرت جو ہے وہ ڈالی ہے کہ وہ ڈنڈے جو ہے وہ ابھی اس اسٹیج کے اوپر ڈنڈے, اور کل کو جو ہے وہ شاید ہتھیار اور رائفلز جو ہیں وہ لے کر آپ کسی بھی کمیونٹی کو آپ کہیں کہ جی ان کو ختم کر دو, مار دو, قتل کر دو, جلا دو, آگ لگا دو. ٹھیک ہے, یہ جو کچھ اس طریقے کے سول وارز کے اندر ہوتا ہے, اس کا ہندوستان جو یہ جس آگ سے کھیلنے کے لیے جا رہا ہے نا, دنیا میں جہاں جہاں یہ ہوا ہے وہاں وہاں وہ جو کنٹریز ہیں وہ تتر بتر گئی ہیں, بالکل وہ ٹوٹ گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, وہ خود اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بالکل خود اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مجھے بھی اس میں ایک چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں, کچھ کالرز ہیں ساتھ, ایک کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا مطلب ان کا جناح صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح تھا اس وقت, تو میرے خیال میں وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا جو آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم انڈیا میں تھے, بچپن میں ہم انڈیا سے ہی پڑھے ہیں جی, اور جب یہ پاکستان بن چکا تو اس کے بعد اور آج تک جو ہم کو تانے ملتے تھے, ہم نے تو آپ کو پاکستان دے دیا, آپ اپنے ملک جائیے, آپ جائیے, آپ یہاں سے جائیے, یہ سنتے 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 اور آج وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے کہا, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی مسلمان انڈیا میں ہیں وہ پاکستان ان کو مل گیا ہے وہ چلے جائیں. اب اگر جناح صاحب نے اس وقت یہ سوچا ہوتا کہ اگر ہم کو اتنا سا حصہ مل رہا ہے اور ہمارے مسلمان لوگ تو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوں گے وہاں پہ, تو انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا. انہوں نے صرف یہ سوچا کہ ہم کو پاکستان ہمارا ملنا چاہیے. چلیے صحیح ہے, بہت اچھا ہے, بہت لوگ مسلمان جو ہے وہاں ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے, لیکن گٹ جو بنی اور جانیں بھی جنہوں نے دی وہ وہی ہندوستانیوں, وہی مسلمانوں نے جو ہندوستان میں تھے, انہی کو مارا پیٹا گیا, انہی کو قتل کیا, جانے والے تو چلے گئے. حالانکہ میرے اپنے خود میرے نانا, میرے والد, میری والدہ, میرے بھائی, ان کی بھی قبریں وہیں موجود ہیں پاکستان میں.
میرے والد بعد میں گئے تھے مگر میرے چچا دائی چچا وہ سب چلے گئے تھے اس وقت. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا وہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ صحیح نہیں تھا, اور آج یہ جن ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے فیصلے نے آدھے مسلمانوں کو وہاں کر دیا, اور اب آدھے مسلمان جو ہیں, کیونکہ مودی صاحب اب آ گئے ہیں, اور مودی صاحب کا یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیے. یہ جو کر رہے ہیں حرکت, ان کی حرکت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی چاہیے ہے آئی ڈی, وہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, نہ آئی ڈی میں نہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں. وہ تو صرف یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جو مسلمان جو ہیں یہاں جب ہم ان سے مانگیں گے تو یہ تنگ آ کر یہاں سے چلے جائیں گے, اور ان کا مطلب یہی ہے کہ جو نہیں دے گا ہم کو تو ہم اس کو نکال دیں گے, ہم یہاں سے وہ جائیں یہاں سے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے بھائی مسلمان بھائی اور ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ نہ ہمارے لیے پاکستان میں جگہ ہے نہ ہمارے لیے ہندوستان میں. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ نے جو بات کہی ہے وہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے اوپر اچھی خاصی بات ہوتی ہے, بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ سنا گیا ہے, بہت کچھ بات ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو دوسری طرف کا جو ایک آرگومنٹ ہے وہ بھی اپنے طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اب اس وقت اس صورتحال کے اندر جہاں آپ نے کہا کہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو گیا ہے, ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ مزید اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان میں کم از کم جو مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل تو کر سکتے ہیں. اور آپ کا اپنے طور پر جو آرگومنٹ ہے وہ بالکل اس لحاظ سے صحیح ہے. اصل میں دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا اس جو 1947 کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھیں گے نا, تو جناح صاحب قائد اعظم مرحوم جو ہے ان کے آپ کو ارشادات اس وقت کے ملیں گے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مضبوط اور مستحکم جو پاکستان ہے نا وہ ہندوستان میں بچے ہوئے مسلم اقلیتوں کی جو ہے وہ دفاع اور اس کی ضمانت کی جو ہے وہ نا وہ صورت بنے گی. اچھا, جو ان کا اپنا ایک ویژن تھا وہ ویژن اس لحاظ سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, مگر ان کا اپنا ایک ویژن جو ہے وہ اس لحاظ سے اس ماحول میں اس انوائرمنٹ کے اندر شاید صحیح تھا. مگر جو بدقسمتی ہوئی ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو جو کچھ بننا تھا وہ مضبوط اور مستحکم پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنا, معاشی طور پر, نظریاتی طور پر, اور اس کے ساتھ میں 1971 کے اندر جس وقت پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پاکستان کی جو ایک اپنی ایک جو حیثیت تھی وہ حیثیت جو ہے وہاں پر وہ ختم ہوئی ہے. تو وہ بہرحال ایک تاریخ کے اپنے مختلف اسباق میں مختلف لیسنز ہیں. بالکل, اس کو اور اس کے یہ ایک آرگومنٹ رہا ہے, اور آج بلکہ جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کا وہ دلیل بن رہی ہے, دوسری طرف خود وہاں کے کئی ایسے بھی مسلمان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا, اور وہ جو فیصلہ تھا جناح صاحب کا اس کو ساتھ چلتے تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا. اچھا, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے یہ ایک آرگومنٹ جو ہے نا وہ ریز کیا ہے, اور آپ نے یہ بات کی, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مطلب ایک انٹلیکچوئل جو بات ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے کی طرف آئی ہے. بات ہونی چاہیے, رائے جو ہے وہ آنی چاہیے, ڈائلاگ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے یہ جب تک ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے ہیں اس کے بغیر بات آگے بڑھنے کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں جی جناب والا جی, یہ میں آپ کا ڈیبیٹ سن رہا ہوں. پہلے کسی نے کہا کہ جرمنی کی مثال کسی نے دی تھی جی, اور مجھے سن کر حیرانگی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سے بھائی تھے. وہ جو ہمارے بزرگ قائد اعظم تھے انہوں نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. آج یہ ہم کشمیر کو روتے روتے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ عذاب میں آ گئے ہیں, اور یہ پاکستان کی قیادت کا یہ سارے کارنامے ہیں. یہ جو موجودہ یہ ہماری قیادت ہے, یہ اگر یہ اتنے فلیکسیبل نہ ہوتے, اتنی فلیکسیبلٹی نہ شو کرتے, تو آج مودی کو یہ جرأت نہ پڑتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتا. اور ساتھ ہی جو اس نے کشمیر میں آج 5 مہینوں سے کیا ہوا ہے وہ نہ کرتا. لیکن یہ تو بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. یہ کس لیے انہوں نے ایٹم بم بنائے تھے؟ ایٹم بم مارنے کے لیے نہیں ہوتے, کم سے کم یہ سٹینڈ کرتے کہ ان کی پاکستان کی وہ فوج ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے فلاں 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 اس نے لڑائی لڑی ہے. کون سی لڑائی لڑی ہے انہوں نے؟ یہ 65 جنرل ہیں اس فوج کے, اور یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مودی کو مجبور نہیں کر سکتے. اگر یہ سٹینڈ کر لیں, یہ صرف اپنی فوج کو سٹینڈ کر دیں بارڈر پہ,
تو میں کہتا ہوں کہ وہ کشمیری بھی آزاد ہو جائیں گے اور جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کو بھی سانس ملے گا. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے پیش کر دی ہے. جی اچھا، جو بات اب کر رہے تھے ابراہیم بھائی، وہ بڑی اہم بات وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہندوستان کو ابھی اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ملا. یہ جو آپ ملیٹنٹ گروپس جو کریٹ کرتے ہیں آپ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہماری پاور ہے، مگر کل پھر جب وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوگی. بالکل ایسا ہی پاکستان بھگت چکا ہے اور بالکل بھگت چکا ہے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جو ابھی یہ جو کچھ مودی صاحب کر رہے ہیں نا، یہ شاید ان کو انہی آگے کے 4-5 سال جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں کہ جس وقت آپ اپنی اسٹیٹ کے اندر ود ان اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ ملیشیا سے پرائیویٹ جو اس طریقے کے جو ادارے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک حد تک تو آپ کے آئیڈیالوجی پہ کام کرتے ہیں، مگر اس کے بعد ہوتا بہرحال یہ کہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل مختلف قسم کا، آپ بھلے سے کتنے ہی ایکسٹریم جو آپ کے ویوز ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ بھائی ہر ہندوستان کا ہر بندہ جو ہے نا وہ اس نظریے کا قائل ہو جائے اور اس سے جو ہے وہ سارے دوسرے نظریے کے لوگوں کو میں اٹھا کے بس باہر پھینک دوں، بھلے سے کتنا ہو، مگر آپ کو بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی سننی پڑتی ہے آپ کو. اس وقت آپ کے لیے یہ جو سرکش جو گروپس ہیں نا، یہ گروپس آپ کے لیے وبال جان، آپ کے اپنے گلے کا جو ہے وہ توق بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس وقت جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مودی سرکار اس وقت یہ کر رہی ہے نا، وہ اس کو آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر، اس دہائی کے اندر دیکھنا پڑے گا اور اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے. ایسا ہی ہے. اس کے نتائج بہت یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ ابھی یہ سوویت یونین کا جو پورا دور تھا اس کے اندر دیکھ لیا ہے. مطلب یہ آج کے اس دور کے اندر اگر آپ موبائل فونوں کو بند کر دیں، آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں، آپ جو ہے وہ اخبارات کو لکھنے نہ دیں، اگر آپ ٹی وی کو جو ہے یہ بات چیت نہ کرنے دیں، تو اس کا نتیجہ ایک اوور آل لانگ ٹرم کے اندر بہت خطرناک نکلتا ہے. وہ آپ کے اپنے خطرناک، آپ کے اپنے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. وہ اصل میں یہ چیزیں جو نفرت ہے نا، وہ پھر اس کا کہیں پہ اختتام نہیں ہوتا، وہ بڑھتی جائے. پہلے آپ جو ہے وہ کسی ایک کمیونٹی کو، آپ مسلمس کو، آپ کرسچنس کو، آپ سکھس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر یہ بات خود ہندوؤں کے اندر آ جائے گی کہ بھائی اس میں جو دلت ہیں، اس میں جو فلاں ہیں، ان کو جو ہے ان کے تو یہ رائٹس نہیں ہونے چاہیے. اور پھر آپ اس میں آگے بڑھتے بڑھتے اب اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایسا ایک کہہ لیں کہ ایک ایسی مصیبت آپ اپنے لیے کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کا پھر اینڈ نہیں ہوتا، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا، جو مسلم کمیونٹی کے حوالے سے جو بات کی ہے نا، دیکھیں یہاں پر میں ساری باتیں بالکل ایک طرف ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو انتہا پسند جو آرگنائزیشنز ہیں، جو مودی سرکار کا جو ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے پیچھے، گجرات کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو اب وہ کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں، وہ سب دوسری طرف ہے. بالکل پرابلم جو مسلم کمیونٹی کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جس وقت آگ لگ جاتی ہے نا تو بجھانے کے لیے تو سب جو ہے وہ دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں، مگر آگ بجھانے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر آرام سے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اگلی مرتبہ آگ نہ لگے، اس کے لیے کیا کیا ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا، یہ شاید کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. اور میں اگین پھر جو بات ہوئی نا، جو ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے یہ بات چیت کی، دیکھیں آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، ایک جو جوئش کمیونٹی ہے وہ جوئش کمیونٹی ہے، جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے. کمیونٹی بنتی اپنی ایک جو ریلیجیس جو آپ کے پریچنگ ہیں، جو نظریات ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر آپ کی ایک آئیڈینٹی بنی ہے نا. یہ صحیح ہے. اس آئیڈینٹی میں جو لوگ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر خود معاملہ فہمی نہیں ہوگی، اگر ان کے اندر خود بردباری نہیں ہوگی، ان کے اندر خود اوپننس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ بات چیت کریں گے کہ اسلام نفرت سکھاتا ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، نہیں، یہ آپ، میں اور آپ، یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. صحیح. یہ اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھا رہا ہے، یہ اس نے ہمیں نفرت نہیں سکھائی ہے. یہ میں اور آپ جو ہے کچھ الفاظ کو اس طریقے سے اس کے جو بالکل لٹرل ٹرانسلیشن کو لے کر آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس سے نفرت کی جائے، نفرت اسلام نے سکھائی ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری جو زندگی ہے، 63 سالہ زندگی، اس میں کہیں آپ نفرت نام کی کوئی چیز، کوئی ایگزامپل دکھا ہی نہیں سکتے.
کہیں نفرت نہیں ہے، سراپا رحمت اور رحمت للعالمین بن کے آپ تشریف اس میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے نفرت کی جائے اس سے نہیں، یہ بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تمام جو کمیونٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ ایک بالکل مدینہ طیبہ کے اندر بھی جب ریاست قائم ہوتی ہے تو سب کو آپ نے بھرپور ایک آزادی دی کہ ہر کوئی اپنی جو تعلیمات ہیں مذہبی تعلیمات اس کے مطابق کریں گے. اچھا ہم چونکہ پروگرام کے اختتام پہ بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہاں یورپ کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے لیسن موجود ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے اختلافات کی کہاں تک وہ جا پہنچے ہیں اس کی ایک جھلک بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی. چند برس پہلے کا واقعہ یہ آپ کہہ لیں وہ کیا کہتے ہیں آئس آف برگ، ایک اس کا جو ہے نا ایک نمونہ ہے. اندر کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کسی کوئی صاحب تھے انہوں نے شاید جنازہ پڑھا دیا یا کوئی اس طرح کی کسی دوسرے تو اس کے بہت مشہور ہوا وہ کلپ، سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ سب کے سب جو لوگ ہیں جو اس میں شامل سب کے نکاح ٹوٹ گئے، سب کے نکاح ٹوٹ گئے اور پھر وہ نکاح انہوں نے دوبارہ پڑھوائے. یعنی ان کو وہ کہا گیا کہ یہ تو آپ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا اور باقاعدہ اس پہ فتویٰ اور پھر اس پہ عمل بھی کسی حد تک جو ہے وہ کیا گیا. تو آپ کی یہاں تک جو ہے وہ آپ کے اختلافات ہیں. اچھا یہ واقعہ بھی میرے خیال ہے ہندوستان کا تھا، ہندوستان کا واقعہ تھا. اچھا اب اسی چیز کو آپ یہاں پر لے آئیں. اب یہاں پر بھی ہم اقلیت میں ہیں اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیم بھی ہے، یہاں کے ہر چیز جو ہے وہ بڑی سب، اس کے باوجود ہمارے جو اختلافات کی نوعیت ہے وہ عجیب سے عجیب تر ہے. دنیا بات کر رہی ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ مطلب اب کوئی نئی کہکشائیں دریافت کریں گے اور ہم پورے پاکستان کے اندر اور یہاں پر بھی ہر طرف میسج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جب یہ جو 2020 ہے نا اس کو آپ نے 20 اکیلا نہیں لکھنا، یہ نہ ہو کوئی آگے 19 یا 18 لکھ دے اور 17 لکھ دیا. اور مزے کی بات تو یہ کہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا نہیں جی میں نے نیا سال کا آغاز آج نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا چاند نظر نہیں آیا ہے، اور اس نے پورے نئے سال کا آغاز پوری دنیا نے ایک ساتھ جو ہے وہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ہماری عید، ہمارا رمضان، ہمارا حج، ہمارا عید الاضحیٰ، سب چیزیں جو ہیں وہ تیتر بتر ہو چکی ہیں اور وہ اختلافات کی نظر ہو چکی ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے. اور اس کے اندر اب جو صورتحال جو چینجنگ، اور یہاں پر بھی الیکشن کے بعد اور آگے جو اب بریگزٹ کے بعد کی بھی جو صورتحال ہے اس پہ بھی مسلمان کی جو قیادت ہے اس کو نظر بھی رکھنی چاہیے. ہم وہ جو صرف وہی نہیں کہ وہ مسجد کے اندر کی حد تک جو ہے وہ ہم بیٹھے ہیں مطمئن ہیں اور کہتے ہیں سبھی جو ہے وہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود کمیونٹی کے اندر ایکٹیو ہو کے اس کے جو وہ کہتے ہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آنے والے جو وقت ہے اس پہ نظر رکھ کے اس کے تقاضوں کے مطابق پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. اور میسیج یا پھر اپنا جو رول ہے وہ کمیونٹی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو. اچھا میں نے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایک ہمارے یہاں بڑی ایک عجیب سی یہ چیز ہے، ہم مسجد کے اندر بھی یا باہر بھی کہیں پر اپنا سٹیج جو ہے وہ دیگر کسی نان مسلم کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. ہم فخر سے بتائیں گے جی میرے ساتھ جو ہے نا وہ ربائی کھڑے ہیں، پریسٹ کھڑے ہیں یا وہ ہے، لیکن دوسرے یہ نہیں کہتے کہ یہ دوسرے مسلک کا کھڑا ہوا ہے، یہ جو ہے نا برابر والی چھپانے کی کوشش. خیر بہت سنجیدہ بات چیت تو بہت ہو گئی امام صاحب. جی آپ کا جو پاکستان کا ٹرپ تھا وہ کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا اور بہترین. موسم آپ کو اچھا ملا ہے میرا خیال ہے؟ یقیناً موسم بہت ہی اچھا تھا، بالکل ابتدان تو بہت اچھا تھا مگر پھر آخر کے اندر سردی نے جو ہے نا وہ صحیح اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا. اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گرم کپڑے نہیں لے کے گئے تھے کیا؟ آپ کیا نہیں کوئی اس طرح اتنی بھی نہیں تھی، اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. کہہ رہے تھے جی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے، دن کو گرمی ہو جاتی ہے لیکن وہ دھند اور پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں کشمیر کے اندر میں نے کہا بہت ہی زیادہ جو ہے نا جو سنجیدہ بات چیت جو ہے انٹلیکچوئل دانشمندانہ بات چیت آج ماشاءاللہ ہمارے جو کالرز ہیں ان کی طرف سے بھی ہوئی اور ہماری طرف سے بھی اسی طریقے کی سنجیدہ بات چیت ہوتی رہی. تو بہرحال یہ 2020 کا آغاز بھی ہے اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس سب کو، اس پورے سال کو، اس کے اندر آنے والے ہر لمحے کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ خوشی کا اور محبت کا، پیار کا کے لمحات جو ہے وہ ہمیں میسر فرمائے. اور اسی کے ساتھ اختتامی دعا بھی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے الہ العالمین، پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیری بندیاں
اسلام چینل کے مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں، الہ العالمین دین سے محبت کرنے والے ہیں، اے پاک پروردگار سب کے حالات پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، اے الہ العالمین ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار جن گھروں کے اندر کوئی ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں، باہمی محبتیں نصیب فرما، الہ العالمین پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما، بالخصوص مسلمانان عالم چائنا سے لے کر سیریا، کشمیر، ہندوستان، جہاں کہیں پر بھی مصائب و آلام کے شکار ہیں، الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے پاک پروردگار، اے الہ العالمین ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، آؤ بات کریں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔